ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی پاک شاہ الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ایمان کی بھی جان ہے، ان پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث طیبات میں وارد ہوئے۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے یعنی درود پاک لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، جب کبھی موقع ملے نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحریر کرنے کا، تو اس پر درود پاک ضرور لکھا کریں، پورا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھا کریں۔ بعض نادان صاد لکھ دیتے ہیں اور یوں درود پاک کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو جب کبھی موقع ملے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لکھیں، تو درود پاک ضرور لکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہوگی۔ ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے، اور ایک بہت بڑی تعداد غوث پاک علیہ رحمہ کا بیان سننے کے لیے حاضر تھی۔ بڑے مخصوص انداز میں غوث پاک واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے کہ اچانک دوران بیان مسجد کی چھت سے، مدرسے کی چھت سے ایک سانپ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پر گرا، اور جیسے ہی وہ سانپ غوث پاک پر گرا تو جو حاضرین مجلس تھے، جو اجتماع میں حاضر سامعین کرام تھے، حاضرین تھے، ان میں بھگدڑ مچ گئی اور ہر طرف خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی۔ مگر قربان جائیے، شہنشاہ بغداد ولیوں کے سلطان سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ سانپ آپ کے کپڑوں میں داخل ہوا اور تمام جسم مبارک پر لپٹا، اور پھر گریبان سے باہر نکلا۔ گریبان مبارک سے نکلنے کے بعد آپ کی مبارک گردن سے لپٹ گیا۔ مگر قربان جائیے، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مرشد کریم، ان پر ذرہ برابر بھی گھبراہٹ اور خوف طاری نہیں ہوا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ سانپ آپ کے جسم مبارک سے جدا ہو کر
سامنے زمین پر آ گیا اور اپنی دم کے بل کھڑا ہو گیا اور اس نے کچھ کہا اور چلا گیا۔ سانپ کے جانے کے بعد لوگ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو گئے، جمع ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا سیدی یا مرشدی، سانپ نے آپ سے کیا کہا؟ اب سنیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، سانپ نے کہا، میں نے بہت سارے اولیاء کرام کو آزمایا مگر اے عبد القادر آپ جیسا کسی کو نہ پایا، جیسے میرے بغداد والے ہیں ایسا نہیں کوئی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ ربیع الاخر جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کو حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت ہے کہ 11 ربیع الاخر کو ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ظاہری ہوا۔ آپ کا عاشقان اولیاء عرس مناتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غوث اعظم، معلوم ہوا کہ وہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ سانپ کے روپ میں ایک جن تھا جس نے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا امتحان لینے کی کوشش کی، غوث پاک کا امتحان لینے کی کوشش کی، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے مرشد کامل، پیر کامل سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک ثابت قدم رہے۔ اب یہ ایک واقعہ نہیں ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اگر مطالعہ کرتے ہیں، آپ کے حالات کو پڑھتے ہیں، آپ نے بڑے مجاہدات کیے، بڑی عبادتیں کی، اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و ریاضت میں یوں سمجھے کہ فنا فی اللہ ہو گئے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی استقامت پر عقیدت سے سر دھننے کے لیے ایک اور واقعہ پیش خدمت ہے۔ چنانچہ حضور شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا، نماز ادا کر رہا تھا کہ وہی سانپ دوبارہ سے آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ اپنا سر رکھ کر اپنا منہ کھول دیا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے سجدے کی جگہ سے ہٹایا اور سجدہ کیا، مگر کہتے ہیں کہ وہ میری گردن سے لپٹ گیا اور میری ایک آستین میں داخل ہوا اور دوسری سے باہر نکلا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ سانپ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا شخص نظر آیا۔ میں نے اسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاء کرام کو آزمایا مگر اے عبد القادر آپ جیسا کسی کو ثابت قدم نہ پایا، جیسے میرے بغداد والے مرشد ہیں ایسا نہیں کوئی۔ کیا شان ہے غوث پاک کی کہ وہ جن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے کئی اولیاء کو اس طرح آزمایا لیکن جو
آپ کے اندر استقامت ہے ایسی کسی میں نہیں پائی. وہ جن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دستے حق پرست پر تائب ہو گیا. ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اے عاشقان اولیاء، اے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ ہمارے مرشد کامل شیخ عبد القادر جیلانی سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا شان ہے. اس حکایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی غوث اعظم کے غلام بن جاتے تھے. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مجاہدات کیے اور بڑی ریاضتیں کی. سرکار بغداد حضور غوث پاک چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن رات ریاضتیں کرتے، عبادتیں کرتے، تو شیطان مردود بھی پیچھے لگا ہوا تھا. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی دنوں تک وہاں پڑا رہا. کھانے پینے کا کچھ بھی سامان نہ تھا. مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ ہوا اور بہت شدت کی پیاس لگی. ایسے میں میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا. اس میں سے کچھ بارش کے پانی کے قطرے ٹپکے جنہیں میں نے پی لیا. اس کے بعد اس بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی. اس نورانی صورت کی وجہ سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی. وہ آواز کیا تھی؟ اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں، میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عالم شریعت تھے. آپ نے جب یہ آواز سنی کہ میرے لیے تمام حرام چیزیں جو ہے وہ حلال کر دی گئی، سو فوراً سمجھ گئے کہ یہ رب نہیں بلکہ میرا کھلا دشمن شیطان ہے. فوراً آپ نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آپ نے جیسے ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، ایک دم وہ روشنی جو تھی وہ ختم ہو گئی اور اس نے ایک دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی، اے عبد القادر، اس سے قبل 70 اولیاء کو میں گمراہ کر چکا ہوں. وہ شیطان تھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ سے قبل میں 70 اولیاء کو اس طرح گمراہ کر چکا ہوں. قربان جائیے، غوث پاک عالم شریعت بھی ہیں، عالم طریقت بھی ہیں اور شیطان کے وار کو سمجھتے بھی ہیں. جب شیطان اپنے ایک وار میں ناکام ہوا تو اب اس نے دوسرا وار کیا اور کہا، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کی رحمت نے بچا لیا ہے، میرے رب کی رحمت نے بچا لیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی کوئی نیکی ہو جائے تو فوراً اللہ کی حمد بجا لائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. مولا تیرا شکر ہے، مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری عطا ہے کہ میں نے نیک کام کر لیا، مجھ میں کوئی کمال نہیں. اگر کسی گناہ سے بچ جائے تو اس پہ بھی اللہ کی حمد کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا مجھ میں کوئی طاقت نہیں تھی گناہ سے بچنے کی،
یہ تیری رحمت تھی کہ میں گناہ سے بچ گیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے غوث اعظم کی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، چور کہاں آتا ہے؟ جہاں مال ہوتا ہے۔ جہاں مال ہوگا وہیں چور آئے گا۔ واقعی شیطان یہ بڑا مکار ہے، بڑا عیار ہے، اور طرح طرح کے شعبدے یعنی جادوئی کرتب یہ دکھاتا ہے، اور اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ شیطان مردود کے شر سے بڑے خطرناک وار کرتا ہے، بڑے خطرناک قسم کے اس کے وار ہوتے ہیں۔ تو ہوشیاری جو اپنی ہوشیاری ہے، اپنی عقل ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا کون؟ شیطان۔ ایمان کا لٹیرا شیطان اس کے پاس ضرور آتا ہے کہ جس کے پاس دولت ایمان ہو۔ نیز جس کے پاس جتنا ایمان مضبوط ہوگا، جتنا پختہ ایمان والا ہوگا، اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کا خزانہ بھی زیادہ ہوگا۔ لہٰذا وہاں شیطان بہت زور لگاتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح اس سے دولت ایمان چھین لی جائے، اور یہ آخری وقت تک پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آخری وقت تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح اس بندے کا ایمان سلب کرا لیا جائے۔ جیسا کہ تفسیر کبیر کے مؤلف مصنف ان کی نزعہ کا عالم تھا۔ ان کی نزعہ کے وقت شیطان آ گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ آپ بڑے عالم دین ہیں اور بڑا مطلب آپ نے دین کی خدمت کی ہے، ذرا یہ بتائیے کہ آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے ایک دلیل دی، رد کر دی۔ آپ نے دوسری دلیل دی، رد کر دی۔ 360 دلیلیں اس بات پر پیش کی کہ اللہ ایک ہے، اور شیطان مردود کہ جو معلم الملائکہ رہ چکا ہے، بڑا علم اس کے پاس، اس نے اپنے فاسد علم سے ان دلیلوں کا رد کیا۔ قریب تھا کہ وہ آپ کا ایمان سلب کرانے میں کامیاب ہوتا۔ آپ کے پیر کامل، پیر و مرشد نجم الدین کبرا کہیں دور مقام پر بیٹھے وضو کر رہے تھے۔ پیر کو اپنے مرید کی حال کی خبر ہوتی ہے۔ پیر کامل ہو تو اپنے مرید پہ نظر رکھتا ہے۔ پیر صاحب نے دیکھا کہ میرے مرید کی حالت غیر ہو رہی ہے، اور شیطان ان کے ایمان کو چھیننے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ پیر صاحب نے وہیں سے آواز دی کہ کہہ کیوں نہیں دیتے کہ میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ آپ نے پیر صاحب کی آواز سن کر جواب دیا کہ میں اللہ کو بے دلیل ایک مانتا ہوں۔ شیطان فوراً وہاں سے دفع ہو گیا، اور ایمان کی حالت میں آپ اس دنیا سے رخصت۔ تو یہ شیطان اپنا کام نہیں چھوڑ رہا، پیچھے لگا ہوا ہے، لوگوں کا ایمان برباد کرنے کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں کسی کامل پیر کا دامن تھام لینا چاہیے، غوث پاک کے سلسلے میں شامل ہو جائیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے کی بڑی برکتیں ہیں۔ ہم غوث پاک کے سلسلے میں شامل ہو کر قادری ہو جائیں گے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اس کی برکتیں دیکھیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی اس کی برکتیں پائیں گے، اور میدان محشر میں بھی انشاءاللہ غوث پاک کے دامن میں چھپ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے موجود ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو ہمیں وقتاً فوقتاً اس بات کی طرف توجہ دلائی جائے گی کہ ہمارا قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ ایمان کی حفاظت کا ذہن بنانے کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پوری کتاب ہمیں عطا فرمائی۔
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. وہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کو آدمی زبان سے ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. تو آج نیت فرما لیں کہ ہم یہ کتاب جس میں ایمانیات کا بیان ہے، جس میں ایسے الفاظ و کلمات اور جملوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بندہ زبان سے ادا کرے تو ایمان ضائع ہو جائے، تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب ضرور حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں. اور پھر مزید جیسے ہم نے اس سے پچھلی حکایت میں غوث پاک کی نماز کا ایک کیفیت، ایک خشوع و خضوع ملاحظہ کیا، تو نماز میں خشوع و خضوع کیسے ملے؟ نماز جب پڑھ رہا ہو آدمی تو توجہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہے، وہ کیسے؟ تو اس کے لیے فیضان نماز امیر اہل سنت کی جو تصنیف ہے، اس میں آپ نے باقاعدہ نماز میں خشوع و خضوع کے حوالے سے ایک باب باندھا ہے، تو ضرور اس کا بھی مطالعہ کیا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بات چل رہی ہے غوث پاک کی ریاضتوں کی. پیران پیر روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث السمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی تحدیث نعمت کے لیے، نعمت کا چرچا کرنے کے لیے اور اہل محبت کی نصیحت کے لیے فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ کہ جن دنوں شب و روز میں جنگل میں رہا کرتا تھا، اللہ کی عبادت کے لیے، مجاہدے کے لیے جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں فوج در فوج طرح طرح کے ہتھیار سے لیس ہو کر مجھ پر حملہ کرتے اور مجھ پر آگ برساتے. میں اللہ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو جاتے. غوث پاک ڈرتے نہیں تھے، شیاطین سے، جنات سے ڈرتے نہیں تھے. غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد سے ان شیاطین کی طرف دوڑتا تو ایک دم وہ گھبرا کر بھاگتے، منتشر ہو جاتے. اور کبھی کوئی شیطان اکیلے آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکاتا اور کہتا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں اس کو زوردار تماچا مارتا. اللہ اکبر. اس کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو غوث پاک کا تماچا لگتا ہوگا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ڈراتا، دھمکاتا، کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اسے زوردار تماچا مارتا تو وہ بھاگ جاتا، اور پھر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا تو وہ جل جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسے نہیں ڈرتے؟ جنات سے بھی نہیں ڈرتے. اور واقعی جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. یہ جنات اور یہ دیگر چیزیں کیا ہیں؟ یہ مخلوق ہیں. جس کے دل میں خالق کا خوف ہو، خوف خدا ہو، وہ پھر ان دنیاوی چیزوں سے نہیں ڈرتا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک بار نہایت خوفناک صورت والا، بڑی عجیب و غریب خوفناک صورت والا ایک شخص جس سے بدبو کے بھپکے اٹھ رہے تھے، بدبو نکل رہی تھی، وہ غوث پاک کہتے ہیں کہ آ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، اور میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. شیطان غوث پاک کے سامنے حاضر ہو کے کہتا ہے کہ میں ابلیس ہوں، شیطان ہوں، اور آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے. یعنی گویا کہ اس نے، یہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیلنڈر ہو گیا، اس نے ہتھیار ڈال دیا. کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اور میرے چیلوں کو تھکا دیا ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا دفع ہو. اس نے انکار کیا. اتنے میں غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے اس کے سر پر ایک زوردار ضرب لگائی، جس ضرب کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا. مگر پھر اس نے آگ کا شعلہ
آگ کا شعلہ ہاتھ میں لے کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں ایک نقاب پوش صاحب گھوڑے پہ سوار تشریف لائے اور انہوں نے مجھے تلوار عطا فرمائی۔ میرے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر شیطان بھاگ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے غوث پاک کی۔ فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، یوں تو ہم نہیں نام لیتے نا غوث پاک کا، غوث پاک کا درجہ ہے، مقام ہے، آپ کی عبادتیں، ریاضتیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے غوث پاک کی کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی اللہ کریم کی عبادت، لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے گزری۔ آپ طویل عرصے تک اپنے ملفوظات، تالیفات اور بیانات کے ذریعے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے رہے۔ غوث پاک بیان فرماتے، نیکی کی دعوت دیتے، کتابیں تحریر کرتے، اللہ اکبر۔ اور غوث پاک کے جلوے جو ہے آج ہمیں امیر اہل سنت میں نظر آتے ہیں۔ امیر اہل سنت بھی بیانات کرتے ہیں، تصانیف یعنی کتابیں لکھ لکھ کے دیتے ہیں، اور غوث پاک کے سلسلے میں مرید بھی تو بناتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی سے بچاتے اور راہ ہدایت پر گامزن فرماتے۔ چنانچہ اخبار الاحیار میں ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی عمر کے 33 سال 33 ایئرز درس و تدریس اور فتویٰ نویسی میں گزارے، جبکہ 40 سال تک مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت و بیان فرماتے رہے۔ نافرمان، ڈاکو، گمراہ اور بد مذہب افراد غوث پاک کے ہاتھ پر تائب ہوتے۔ اللہ اکبر۔ جب 500 سے زائد غیر مسلم، 500 سے زائد غیر مسلم اور لاکھوں سیاہ کار آپ کے دستے حق پرست پر تائب ہو چکے اور بدعمالیوں سے باز آ چکے تھے، تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ کتنے لوگوں نے فیض پایا اور یہ فیض ختم نہیں ہوا، فیضان غوث اعظم جاری ہے اور جاری رہے گا انشاءاللہ۔ فیضان غوث اعظم جاری رہے گا انشاءاللہ۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات ہر خاص و عام کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کے چند فرامین بھی سن لیتے ہیں۔ آپ کے حالات تو ہم نے سنے کہ کس قدر آپ نے مجاہدات کیے، کس طرح شیطان کے ساتھ آپ کی جنگ رہی، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، الحمدللہ۔ تو فرمان غوث اعظم بڑا پیارا فرمان، سنیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو۔ رضا الہی پر راضی رہنا، ایک مسلمان کو اللہ کریم کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نعمتیں بھی اسی کی دی ہوئی ہیں اور آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے ہے، مگر انسان نعمتیں سمیٹتے وقت تو رب کریم کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ کوئی نعمت مل گئی، کوئی انعام مل گیا تو بڑا خوش ہوتا ہے اور راضی رہتا ہے، لیکن آزمائش کے وقت شکوہ شکایت زبان پر آتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنے کے بارے میں فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں، اے اللہ کے بندے، اگر تیری قسمت میں نعمت کا ملنا ہے تو وہ تجھے ضرور ملے گی۔ اگر تیری قسمت میں لکھا ہے تو اس نے کہیں نہیں جانا، وہ مل کر رہے گی، چاہے تو اسے طلب کرے یا ناپسند کرے۔ اور اگر تیری قسمت میں مصیبت لکھا ہے، کوئی مصیبت و تکلیف تیری قسمت میں لکھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ مصیبت تجھے مل کر رہے گی، چاہے تو اسے ناپسند کرے یا اس سے بچنے کی دعا کرے۔ فرماتے ہیں کہ اپنے تمام امور اللہ پاک کے حوالے کر دے۔ اگر تجھے نعمتیں عطا ہوں تو شکر ادا کر۔ کتنا پیارا مدنی پھول دیا۔ اگر تجھے نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کر،
اور جو اللہ کی نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اس کی نعمت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دامن غوث عطا فرمایا، غوث پاک کا دامن عطا کیا۔ تو فرماتے ہیں غوث پاک کہ اگر تجھے نعمت عطا ہو تو تو شکر ادا کر، اور اگر آزمائش کا سامنا ہو تو صبر کر۔ اللہ ہم سب کو شکر و صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا، گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کے لیے خوف خدا کا ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک خوف خدا نہ ہوگا گناہوں سے بچنا اور نیک اعمال کرنا دشوار ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو اللہ کریم سے بے خوف نہ ہو بلکہ خوف کو لازم پکڑ لے۔ اگر اللہ پاک جنت اور جہنم کو پیدا نہ فرماتا تب بھی اس کی ذات اس بات کی مستحق تھی کہ اس سے خوف کیا جائے اور اسی سے امید رکھی جائے۔ اس کی اطاعت کر، یعنی اللہ کی فرما برداری کر، اس کے احکام بجا لا، اور اس کی ممنوعات یعنی منع کردہ کاموں سے باز رہ۔ تو اس کی بارگاہ میں توبہ کر اور اس کے سامنے خوب عاجزی کر، خوب عاجزی کر اور گریہ و زاری کر، اور جب تو صدقے دل سے توبہ کرے گا اور اعمال صالحہ پر، نیک کاموں پر ہمیشگی اختیار کرے گا تو اللہ کریم تجھے نفع عطا فرمائے گا۔ قربان جائیے امیر اہل سنت پر کہ غوث پاک کے اس فرمان پر ہمیں چلانے کے لیے آپ نے مدنی انعامات کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اگر بغور مدنی انعامات کو دیکھیں تو ان مدنی انعامات میں ہمیں خوف خدا بھی ملے گا، عشق رسول بھی ملے گا، علم دین سیکھنے کا جذبہ بھی ملے گا، عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا۔ تو الحمدللہ مدنی انعامات یہ اعمال صالحہ پر استقامت پانے، ہمیشگی اختیار کرنے کا ایک بہترین فارمولہ ہے۔ تو نیت کر لیں سب حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بھی مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر کے اس کا مطالعہ کریں گے، اور روزانہ غور و فکر کر کے اپنے اعمال کا احتساب کر کے انشاءاللہ اس کو بھر کر اپنے یہاں جو بھی ذمہ دار ہوں گے دعوت اسلامی کے ان کو جمع کرائیں گے۔ اسی طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فرمان سنتے ہیں کہ فکر آخرت سے غافل لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اے نادان انسان ذرا غور کر، جب اس فنا ہونے والی دنیا کا حصول بغیر محنت اور مشقت کے ممکن نہیں۔ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ میں پلاٹ بنا لوں تو بغیر محنت کے نہیں ملتا، خطیر رقم دے کر جگہ خریدنی پڑے گی، پھر اگر وہ چاہتا ہے کہ یہاں میرا کوئی مکان بن جائے تو پھر وہاں وقت بھی دینا پڑے گا، پیسہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اس فانی دنیا کا حصول حاصل کرنا بغیر محنت و مشقت کے ممکن نہیں، یعنی اس فانی دنیا کی نعمتوں کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ چیز جو اللہ کریم کے پاس ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا بغیر ریاضت و محنت کے ملنا کیسے ممکن ہوگا؟ گویا کہ چوٹ کی غوث پاک نے اپنے فرمان میں ہمیں چوٹ کی، بالخصوص ان نادانوں کو کہ جن کے زندگی بس دنیا 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 میں مصروف، دنیا کمانے میں مصروف، دنیا سجانے میں بنانے میں گزر رہی ہے۔ فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرنے والے کہ دنیا کی نعمتیں پانے کے لیے بھی مشقت کرنی پڑتی ہے، تو جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں ان کے حصول کو بغیر محنت کے کیسے، بغیر ریاضت کے کیسے حاصل ہوں؟ اللہ اکبر۔ توبہ، توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، ہم جیسا انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس پر ہمیشگی اختیار کر لینا اور توبہ کو بالکل
بھول جانا بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ پیروں کے پیر روشن ضمیر پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے، اس کو غنیمت جانو کہ وہ عنقریب تم پر بند کر دیا جائے گا۔ پتہ ہی نہیں چلتا، اچانک موت آ جاتی ہے۔ موت آئی، پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، تو توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ جب تک ہماری زندگی کا باب کھلا ہوا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اسے غنیمت سمجھو۔ تو ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، جب تک زندگی کا دروازہ کھلا ہے، اس کو غنیمت سمجھو کہ وہ عنقریب تم پہ بند کر دیا جائے گا۔ جب تک نیک عمل کرنے کی قدرت رکھتے ہو، اس کو غنیمت سمجھو، اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اسے غنیمت سمجھو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خواب غفرت سے بیداری کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، موت سے غافل اور لمبی امیدیں لگائے رکھنے والے شخص کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خواب غفلت سے بیدار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اپنی امیدوں کے چراغ گل کر اپنی حرص کی چادر کو لپیٹ اور دنیا سے رخصت ہونے والے کسی نماز پڑھ، یعنی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر پڑھ۔ یاد رکھ، مومن کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اس حال میں سوئے کہ اس کی تحریر شدہ وصیت اس کے سرہانے نہ رکھی ہو۔ اے بندے، تیرا کھانا پینا، اہل و عیال میں رہنا سہنا اور اپنے دوست احباب سے ملنا ملانا ایک رخصت ہونے والے شخص کی طرح ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر۔ واقعی اگر غور کریں، ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے، ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اے عاشقان اولیاء، اے عاشقان غوث اعظم، غوث پاک کی سیرت کے کچھ واقعات سنیں، ہمیں بھی ان کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی عبادتوں سے جذبہ نصیب ہو کہ ان کی کس قدر اللہ کی عبادت کرنا، ریاضت کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا، اور پھر ان کے پیارے پیارے فرامین جو ہم نے سنے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان